کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو،
خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو، وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو، وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔
تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے۔ ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی۔ کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤں ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑھے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے، میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا، نہ دوڑی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر تیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت
بات ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے، وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے۔ آؤ امتیوں، نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں۔ ان بچوں کو تو نہیں دھمکا سکتا کوئی بھی۔ کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا۔ تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہے، پریشان حال ہے۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں، دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں، ہاتھ تیرا اپنا انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا، پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی بند کرتا ہے۔ یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے، دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا، کتنا مجبور ہے۔ کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا۔ وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا، منہ چل گیا بند نہیں کر سکتا، آنکھ کھل گئی بند نہیں کر سکتا، آخرکار پسڑی پہ لٹا لیا غسل دینے کے لیے، کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا، اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ چلنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے، میں عرض کر رہا تھا
کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا، تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو، مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ مذاق ہے موت، ارے موت تو موت ہے، سارے عالم کو لپیٹ کر دیا موت نے۔ ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے، کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو، ادھر زبان حال سے کہتا لوگو آؤ میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتار رہے ہیں، ننگا کیا جا رہا ہوں۔ عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو، کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری، آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں، اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو۔ متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کپڑے اتار دیے، غسل دینے لگے، ہاتھ پھیرنے لگا، ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، اور ہول جسموں سے کپڑے اتار، تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھرے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو۔ تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں، میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں، میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں، میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا، کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا۔ پانی ڈالتے ہیں، آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل، ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں تو نہیں بول سکوں گا، میں تو نہیں بول سکوں گا، جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا، اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے۔ خود خیال کر، ٹھنڈے کا گرم کا ادب کا احترام کا خود خیال کر۔ غسل دینے والا صابن ملتا ہے، پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ، آواز آتی ہے جس طریق ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل،
ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے، مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی، وہ رگیں توڑی گئی، حلق میرا کڑوا ہو گیا، آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے، کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے، خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا، آج تو ہاتھ چلا